آج میں آپ کو ڈارک سائیکالوجی کی ایسی ٹیکنیک بتانے والا ہوں کہ پارٹنر خود کو آپ کے پیچھے آنے سے روک نہیں پائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے ڈارک سائیکالوجی کی کہ لوگ لاشعوری طور پر آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو بڑے بڑے ایکسپرٹ نہیں بتاتے، بڑے لوگ یہ چیزیں چھپاتے ہیں، اور میں آج آپ کو یہ بالکل فری بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھنا ہے، اور ہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا ہمیشہ آپ نے پازیٹیو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ ان کا نیگیٹو یوز کریں گے تو اس سے آپ کے ریلیشن شپ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کرتا ہے جو کہ اس کو مشکل میں ملتی ہے۔ اچھا، جس چیز کے لیے بندے نے ایفرٹ کی ہوتی ہے، جگراتے کاٹے ہوتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ جب ایفرٹ کرتا ہے نا بندہ، تو پھر اس چیز کی قدر کرتا ہے۔ اب اسی طرح ریلیشن شپ میں لیا جائے تو جو لوگ آپ کو بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں، ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو وہ ہمیشہ آپ کی ایکسس میں رہتے ہیں، تو ان کی ویلیو آپ کی زندگی میں اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے، تھوڑی مشکل پیش آئے، تھوڑا سفر کرنا پڑے، تھوڑی مینٹلی طور پر پین برداشت کرنی پڑے، انتظار کرنا پڑے، ان لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے نا تو ہمیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، ان کے وقت کی ویلیو ہوتی ہے، اس انسان کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح آپ نے ان ساری چیزوں کو ریورس کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر، کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ویلیویبل انسان بنانا ہے کہ دوسرے انسان کی نظر میں آپ کی قدر ہو، آپ کی ویلیو ہو، اس کو آپ آسانی سے میسر نہ ہو، اس کو آپ ہر وقت اویلیبل نہ ہو۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو تھوڑا سا مصروف شو کروا سکتے ہیں کہ جی میں ابھی بزی ہوں۔ اچھا، اس کا میسج آ جاتا ہے، اس کی کال آ جاتی ہے تو فوراً رپلائی نہ کریں، اگر بات کرنی ہے تو مختصر بات کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، اور اس کو تھوڑا سا آپ انتظار کروائیں، تھوڑا سا ویٹ کروائیں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک جو ہے، اس کو پنجابی میں اکثر لوگ نا وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی جو مجھا دیا پھیڑا ہوتی ہیں، مطلب کہ جو جس طرح کا آدمی ہوتا ہے نا تو وہ اسی لوگوں کی فیز میں، اسی سرکل میں اس کو رہنا پسند ہوتا ہے۔ اب یہ اسی طرح سائیکالوجی بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور وہ آپ کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہے، آپ کی طرف کھینچا چلا ہے، تو آپ کو اس کی ہر ایک چیز کو کاپی کرنا پڑے گا۔ جیسے بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ مسکرائیں تو آپ کو مسکراتا ہوا چہرہ ملے گا، آپ سیڈ ہوں تو آپ کو سیڈ چہرہ ملے گا۔ سمپل الفاظ میں کہا جائے تو آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب یہاں پر جو ٹیکنیک ہے، اس سے آپ نے اپنے پارٹنر کو مرر کرنا ہے۔ مطلب اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، سلولی بولتا ہے، تو آپ نے بھی اس کے ساتھ سلولی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو تھوڑا اس سچویشن میں کمفرٹ زون جب محسوس ہوگی، اس کو جب آپ میں اپنائیت کا احساس پیدا ہوگا نا اندر، تو وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے گا، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اگر اس کے اپوزٹ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو مذاق بہت زیادہ پسند ہے اور وہ لاؤڈلی بولتا ہے اور ہر وقت جناب مطلب ہوتے ہیں نا لوگ ہمیشہ مطلب وہ انرجیٹک رہتے ہیں، ہمیشہ موٹیویٹ رہتے ہیں۔ اگر اس ٹائپ کا آدمی ہے تو آپ جب اس کے ساتھ ملیں نا تو آپ بھی ویسا ایکٹ کرنا شروع کر دیں، اگلے انسان کی باڈی لینگویج کو کاپی کریں اور کوئی ایک جملہ اس کا پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ نا اپنی کنورسیشن میں، اپنی بات چیت میں کوئی ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے دوسرے انسان کا وہ تکیہ کلام پکڑنا ہے۔ آپ بات چیت کریں گے تو اس کی باتوں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے،
اور انکانشیسلی وہ اس ورڈز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے. تو آپ نے کچھ تو اس کے ورڈز جو ہیں ان کو کاپی کرنا ہے، اور اس کی باقی اس کے علاوہ اس کی باڈی لینگویج، اس کے ہینڈ مومنٹ، اس کی آئی کانٹیکٹ، ہر ایک چیز کو اور اس کی ٹیون کو آپ نے کاپی کرنا ہے، تاکہ اگلے بندے کو جب کمفرٹ محسوس ہوگا نا، اپنائیت محسوس ہوگی، تو وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا. رائٹ. اب تیسری ٹیکنیک جو کہ عموماً بہت سارے لوگ اس چیز میں غلطی کرتے ہیں کہ تعلق بن نہیں جاتا، اپنا آپ سارا کھول کر ایک کھلی کتاب کی طرح دوسرے بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. آپ نے اپنے راز، اپنی باتیں ان کو اپنے سینے میں دفن رکھنا ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی بات ایسی رکھنی ہی نہیں ہے اپنے اندر، میں نے تو ہر ایک چیز اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ایک دم کھلی کتاب کی طرح آپ نہ بن جائیں. آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی باتیں، کچھ راز اپنے پارٹنر کو بتائیں، کچھ اس کے راز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کریں. اچھا، جب آپ کی ذات کے اندر کوئی ایسی یونیک چیز نہیں رہے گی تو دوسرا انسان اس کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا. اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس کی زندگی میں تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. یہ تو جو کچھ تھا، آپ کی سٹرینتھ، آپ کی ویکنس، آپ کی زندگی کی ڈریمز، آپ کے سارے راز جب دوسرے بندے کو پتہ لگ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ تعلق میں کیوں رہے گا؟ انسان ہمیشہ نئی چیز کی کھوج میں رہتا ہے، نئی بات کی کھوج میں رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی رہے، کوئی نئی ویکنس، کوئی نئی سٹرینتھ. تو انسان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے، اس انتظار میں رہتا ہے. تو جب تک آپ اگلے بندے کو تھوڑا سا اس معاملے میں تجسس میں رکھیں گے نا، کہ وہ ہمیشہ انتظار میں رہے کہ آج کوئی نئی بات ہوگی، جب دوبارہ ملاقات ہوگی پھر نئی بات پتہ لگے گی، پھر نئی بات پتہ لگے گی، تو اس میں اس کا انٹرسٹ بڑا رہے گا اور وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چل پائے گا. لیکن ایک دم جب آپ اپنی ساری شیئرنگ کر دیں گے اور دوسرے بندے کی بات نہیں سنیں گے تو اس سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ان ٹیکنیک کے اوپر عمل کرنا ہے. جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے اور رائٹ ٹائم پر صحیح طریقے سے آپ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کا 100% رزلٹ ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں ڈارک سائیکالوجی کے اوپر، تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.